کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار نسرین احسن پیدائش 18 جنوری 1963 سسمتی پور بہار انڈیا تعلیم پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ 1991 تصانیف لفٹ ناول 2003 ایکو فیمنزم اور عصری اردو تانیسی افسانہ 2016 افسانہ کشمکش آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی ہی نظروں میں گر جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ 500 روپے کے نوٹ کے پیچھے پیچھے خوی ہیکل سوال اپنی شکلیں بدل بدل کر مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں بس باہر بھاگتے ہوئے مناظر سے زیادہ اپنے اندر چھپے ان پریشان کن سوالوں کے گرداب میں پھنستا جا رہا تھا۔ آج ہی کی تو بات تھی جب صبح صادق کا اجالا بھی نہ پھیلا تھا، دور دور تک سناٹے اور تاریکی کا راج تھا، فضا میں بہت حبس تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا چوراہے تک پہنچا اور مجھے دیکھ کر یکگنا سکون ہوا کہ سڑک کنارے ایک سائیکل رکشا موجود تھا۔ رکشے کے قریب جا کر میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا رکشے والا ایک کثیف سا کپڑا منہ پر ڈالے رکشے کی سیٹ پر گہری نیند سو رہا ہے۔ ایک اضطراری کیفیت میں نے گھڑی دیکھی، 3:30 بج چکے تھے۔ میں بس 4 بجے کی تھی اور بس اسٹینڈ جانے میں یہاں سے آدھ گھنٹہ تو لگ جاتا، اس لیے اب میرے پاس رکشے والے کو نیند سے جگانے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ ارے بھائی اٹھو، بس اسٹینڈ چلنا ہے۔ میری آواز سناٹے میں سڑ دھنتی رہ گئی۔ میں نے اس بار رکشے والے کے کاندھے کو ہلکے سے چھوا۔ اٹھو، بس اسٹینڈ جانا ہے۔ مجھے نہیں جانا صاحب، دوسرا رکشہ دیکھیں، اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ مجھے برا نہیں لگا، آخر میں اس کی گہری نیند میں مغل ہوا تھا۔ اگر میرے اصرار پر رہا تھا، میں کسی بھی طرح یہ بس چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چلو بھائی، یہاں کوئی دوسرا رکشہ نہیں ہے، اس بار ذرا زور سے جھنجھوڑتے ہوئے میں نے کہا۔ میری آواز میں بیچارگی اود کر آئی تھی مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے صاحب، مجھے نہیں جانا۔ اس بار اس نے چہرے سے کپڑے ہٹا کر کندھے پر رکھا اور اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور پائیدان پر اس کے پیر کے پاس زبردستی کے انداز میں اپنا بریف کیس رکھتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، بس چھوٹ جائے گی، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے دوسرے رکشے کا انتظار کروں۔ کہا نا صاحب، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ایک ہی ضد تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا مگر ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ارے کچھ زیادہ پیسے لے لینا، جانا بہت ضروری ہے بھائی، تم یہ بس پکڑوا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ میری لجاجت بھرے انداز کا اثر تھا یا پیسے کی بات؟ وہ رکشے سے اتر آیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اچک کر رکشے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی قباحت سے رکشہ آگے بڑھایا اور میں نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ یہیں ضائع ہو چکے تھے۔ میری تشویش بڑھ گئی، ذرا جلدی پہنچا دو، دیر ہو گئی بہت۔ کون سی بس لینی ہے صاحب؟ اس نے پیڈل پر اپنا جسم کا زور بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دتی والی پہلی بس 4 بجے ہی نکلتی ہے۔ اوہ اچھا، کہتے ہوئے اس میں کچھ تیزی آئی۔ وہ پیڈل پر تیز تیز پیر مارنے لگا۔ اب صبح کی سرخی نمودار ہو رہی تھی اور تاریکی کی چادر سمٹتی جا رہی تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی اور رکشہ مناسب رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ میں نے سوچا، قبضہ نما اس شہر میں زندگی اب تک سوئی پڑی ہے اور دلی کی سڑکوں پر زندگی کب کی جاگ چکی ہوگی، بس مل تو جائے گی نا؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیا ٹائم ہوا ہے صاحب؟ 4 بجنے میں 20 منٹ ہی رہ گئے ہیں، 10 منٹ تو تمہیں راضی کرنے میں ضائع ہو گئے۔ اچھا، دیر تو ہو گئی ہے پر میں تو پوری کوشش کروں گا آپ کو بس مل جائے، اس نے پوری محنت سے رکشہ کو چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی یقین دہانی اور اس کی محنت سے میرا دل اس کے لیے پسیجنے لگا۔ میں نے دیکھا وہ ایک ادھیڑ عمر کا نحیف شخص تھا۔ میں نے دل میں سوچا، آج اسے اچھے پیسے دے کر خوش کر دوں گا۔ میری کاروباری سوچ نے فوری نفع نقصان کا حساب لگایا۔ اگر اس نے بس پکڑوا دیا تو میں بڑے نقصان سے بچ جاؤں گا۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، تم آج مجھ سے زیادہ پیسے لے لینا اور ڈاکٹر کو بھی دکھا لینا۔ آپ تو بہت بھلے مانس ہیں صاحب، 2 دن سے طبیعت ڈھیلی ہے تو رکشہ نہیں کھینچا، تو 2 دن سے کھانا بھی نہیں ملا ہے، اس لیے آپ کو منع کرا تھا، آپ کی مجبوری دیکھی تو چلا آیا۔ وہ اب جتنا تیز رکشہ چلا رہا تھا اتنی تیزی سے بات کر رہا تھا۔ تاہم غریبوں کا یہی تو ہے صاحب،
کسی کو دن کی ہمت نہ ہو تو پھر بھوکے ہی مرو۔ اس نے اپنی بھوری بھری سانسوں میں کہا۔ یہاں سڑک ہلکی پھلکی چڑھائی کی طرف تھی، اس لیے کافی زور لگانا پڑا اور رکشہ چلاتے ہوئے پیڈل کو اوپر سے نیچے کی طرف زور لگاتے ہوئے پورے جسم پر سے کھڑا ہو جاتا۔ اس طرح وہ اپنے بیمار جسم پر پوری مشقت کر رہا تھا، لیکن میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ آرام آرام سے چلے۔ اس کی پرانی قمیض اس کے جسم سے بالکل چپک گئی تھی۔ درمیان میں کسی بھی وقت وہ انگلیوں کے پوروں سے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو سمیٹ کر ایک طرف جھٹک دیتا، مگر رکشے کی رفتار کم نہ کرتا۔ اب اسے دھند سوار ہو گئی تھی کہ مقررہ وقت سے پہلے وہ بس اسٹینڈ پہنچا دے۔ مل جائے گی بس صاحب، 4 تو ابھی نہیں بجے نا، اب زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ اپنی پھولتی سانسوں میں بھی مسلسل باتیں کیے جا رہا تھا، جیسے مجھ سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا ہوں۔ میری ناامیدی بھی امید بدل رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج اسے 50 روپے کی جگہ 200 روپے ضرور دے دوں گا۔ دل اس اجنبی غریب اور بیمار شخص کے لیے شکر سے بھر گیا۔ وہ رہا بس اسٹینڈ صاحب، خوشی سے چلایا۔ میرے چہرے پر بھی رونق دوڑ گئی۔ قریب پہنچنے پر دلی جانے والی پہلی بس بالکل سامنے کھڑی نظر آ گئی، نکلنے کو بالکل تیار۔ وہ اسٹینڈ سے نکل کر گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر موجود ہی اسٹارٹ۔ میں رکشہ پوری طرح رکنے سے پہلے ہی کود اترا اور جیب سے پرس نکال کے پیسے نکالنے لگا۔ رکشہ والا بھی ایک طرف رکشہ روک کر کنارے دے کھڑا فتح مندی سے میری طرف دیکھتے ہوئے پسینہ خشک کر رہا تھا۔ میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پرس میں ایک بھی چھوٹا نوٹ موجود نہ تھا، سب 500 1000۔ میں نے بس کے دروازے سے لٹکتے ہوئے کنڈکٹر کی طرف دیکھا، جو مجھے رکشے اترتے ہوئے دیکھ کر میرا ہی مچل تھا۔ جلدی کیجیے، وہ چلایا۔ ٹکٹ لے لوں؟ میں نے اس سے کہا، کیونکہ مجھے ٹکٹ سے زیادہ روپے کی کھلوانے کی فکر تھی۔ آئیے، بس میں ہی بن جائے گا۔ وہ پھر چلایا۔ بس اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی۔ اس نے دروازے سے دب کر میرے چڑھنے کے لیے جگہ بنائی۔ میں نے رکشہ والے کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ بریف کیس اٹھا کر بس کی طرف لپکا۔ میرے پیچھے رکشہ والا بھی تھا۔ چڑھنے سے پہلے میں نے کنڈکٹر سے کہا، چینج دے دو 500 کا۔ نہیں ہے، آئیے جلدی کیجیے۔ وہ آخری کا رکھتا ہوا مجھ سے کہا، 100 200 ہیں تو دے دو، اندر حساب کر لینا۔ میں نے ایک بار کوشش کی، پہلے اندر آئے۔ میری بات پر اڑا رہا۔ میں بس میں چڑھ گیا بہت آہستگی سے۔ بس اب رینگ رہی تھی اور رکشے والا بس کے دروازے کا راڈ پکڑے ساتھ چل رہا تھا۔ کنڈکٹر اب میری طرف مخاطب نہیں تھا، بلکہ باہر آدھے دھڑ سے لٹکے ہوئے آوازیں لگا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر رکشے والے کی طرف دیکھا، کیونکہ بس کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ کچھ مسافروں سے مخاطب ہوا، آپ کے پاس چینج ہے؟ رکشے والا ساتھ ساتھ اب تقریباً دوڑ رہا تھا۔ اس طرح بس کے دروازے کا راڈ پکڑے ہوئے مسافر نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ میری نظر سب کے چہروں سے پھسلتی ہوئی ادھر ادھر سے جا رہی تھی۔ بس اب گیٹ سے باہر آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا رکشے والا پیچھے چھوٹ گیا۔ میں شاید چلا کر ڈرائیور کو روکنا چاہتا تھا، مگر دیکھ رہا تھا اب وہ نہیں رکے گا۔ اب میرے پاس ایک طریقہ تھا، میں 500 کا نوٹ دوڑتے ہوئے رکشے والے کی طرف پھینک کر اسے دے دوں، مگر اس کشمکش میں اس نے دیکھا کہ بس اپنی رفتار پکڑ چکی ہے۔ پھر بس کے پچھلے شیشے میں نے دیکھا وہ بس کے پیچھے بھی دوڑ لگا رہا تھا۔ اس کا دھندلا اوپر اٹھا تھا اور وہ کچھ بھی کہہ رہا بھی تھا۔ دھیرے سے وہ نظر سے اوجھل ہو گیا، مگر 500 روپے کا وہ نوٹ میری مٹھی میں بچھا ہوا تھا۔